پیارے بچوں، جنگل میں ٹونی چڑیا اور ٹونا چڑا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ دونوں کے گھونسلے میں 2 انڈے تھے۔ جلد ہی اس میں سے بچے نکلنے والے تھے۔ ٹونی چڑیا اور ٹونا چڑا بہت خوش تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے لے کر جایا کریں گے، اور لیکن جنگل میں بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ بس بارش آنے ہی والی تھی۔ چڑیا پریشان تھی۔ اس نے ٹونا سے کہا کہ ٹونا، میں چاہتی ہوں کہ ہم کوئی اچھا سا انتظام کر لیں، پکا گھر، تاکہ ہمارے بچے بارش سے بچ سکیں اور ٹھنڈ سے بچ سکیں۔ اور پھر ٹونا نے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ جلد ہی بہت پیارے پیارے بچے نکل آئے۔ اب تو دونوں بہت خوش تھے۔ چڑیا نے کہا، ٹونا، اب ہمیں بہت جلد انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر بارش ہو گئی تو ہمارے بچے بھیگ کر بیمار ہو جائیں گے۔ پھر چڑیا جنگل کی طرف اڑ گئی تاکہ کوئی انتظام کر سکے۔ راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی۔ چڑیا نے سوچا، اتنی تیز بارش ہے، میرے بچے بھیگ رہے ہوں گے۔ چڑیا بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ٹونا نے بچوں کو محفوظ جگہ پر کر دیا ہوگا تاکہ بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اتنے میں مینو چڑیا وہاں آ گئی۔ ٹونی نے کہا، مینو، اتنی بارش میں کہاں جا رہی ہو؟ مینو نے کہا، میں دانے کی تلاش میں جا رہی تھی، بس بارش آ گئی تو میں نے سوچا تھوڑی دیر رک جاؤں۔ تو ٹونی نے کہا، ارے میں بڑی پریشان ہوں، میرا کچا گھر ہے، بچے میرے بارش میں بھیگ رہے ہوں گے۔ تو مینو نے کہا، ارے مٹکے کا گھر بناؤ نا، میری طرح مضبوط گھر، بارش کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ ٹونی نے کہا، مجھے تو بنانا ہی نہیں آتا۔ تو مینو نے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بازار میں جاؤ، تمہیں 150 روپے میں ایک گھڑا مل جائے گا، تم مٹکا لے آؤ، میں تمہیں سکھا دوں گی، بس آرام ہی آرام، نہ ٹوٹنے کا ڈر، نہ ہی بارش کا ڈر، نہ ٹھنڈ کا ڈر، آرام سے رہو، اس میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، بڑا ہی پکا ہوتا ہے، میں نے تو بنایا اور میں آرام سے رہ رہی ہوں۔ ٹونی نے کہا، اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مجھے بھی ایسے ہی گھر کی تلاش تھی، ابھی بارش رکتی ہے تو میں بھی بازار جاتی ہوں اور مٹکا خرید کے لاتی ہوں، بس یہ بارش رک جائے، مجھے تو بچوں کی بہت فکر ہے۔ مینو نے کہا، ہاں ہاں، میں بھی اپنے بچے مٹکے کے گھر میں ہی چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں بھی ایسا ہی کر لینا چاہیے۔ پھر وہ دونوں اڑ گئیں۔ ٹونی نے کہا کہ چلو، بارش تو رکتی نہیں، میں ہی چلتی ہوں بازار میں اور مٹکے لے کر آتی ہوں۔ اتنے میں بارش رک گئی اور ٹونی مٹکے کی دکان پر آ گئی۔ وہاں پر ایک کوا مٹکے بیچ رہا تھا۔ ٹونی نے کہا، مٹکے تو دکھاؤ مضبوط سے، کتنے کے ہیں؟ اس نے مٹکا دکھایا۔ مٹکا بڑا مضبوط اور اچھا تھا۔ اس نے کہا، 200 روپے لوں گا۔ ٹونی نے کہا، ارے بھائی، 200 روپے تو بہت زیادہ ہیں، میری دوست مینو نے تو 150 روپے میں لیا ہے اور مجھے 2 مٹکے چاہیے۔ کوے نے کہا، اچھا اچھا، تم مینو کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں ہاں، مینو میری سہیلی ہے، اسی نے تو مجھے کہا تھا مٹکے لینے کے لیے، اور مجھے 2 مٹکے لینے ہیں، کچھ تو کم کرو، اس نے تو 150 میں لیے ہیں۔ تو کالو نے کہا، اچھا، تم مجھے غریب چڑیا لگتی ہو، چلو تم ایسا کرو، 140 میں لے جاؤ۔ پھر چڑیا خوشی خوشی دونوں مٹکے لے کر آ گئی گھر واپس۔ ٹونی نے کہا، ارے چڑیا، اس بارش میں مٹکے کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہو؟ ٹونی نے کہا، ارے ٹونا، ہم مٹکے کا گھر بنائیں گے، بڑا ہی مضبوط، اپنے بچوں کے لیے، یہ میں خرید کر لائی ہوں۔ ٹونا نے کہا، ارے ٹونی، ہم کیسے بنائیں گے؟ مجھے تو گھر بنانا ہی نہیں آتا۔ ٹونی نے کہا، میں سکھاتی ہوں۔ پھر دونوں نے مل کر گھر بنا لیا، بہت ہی اچھا، اور اپنے بچوں کو اس کے اندر کر دیا۔ ٹونا نے کہا، کمال ہو گیا، اتنا اچھا اور مضبوط گھر۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور پھر ٹونی اور ٹونا اندر چلے گئے۔ اندر بڑا ہی مضبوط اور محفوظ تھا، بڑا ہی گرم سا تھا ماحول، بچے بالکل محفوظ تھے، بارش کا کوئی ڈر نہیں تھا، نہ کوئی پانی آ رہا تھا بارش کا، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا ڈر تھا کہ تیز ہواؤں کے ڈر سے تنکے بکھر جائیں گے اور سارے پتے اڑ جائیں گے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سارے پرندوں کے پروں میں پانی بھر گیا اور سارے گھر پانی میں ڈوب گئے۔ سارے پرندے پریشان تھے کہ کیا کریں۔ سب اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ جلدی ہمیں محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہیے، ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے، دیکھو تو ہمارے گھر تو پانی سے بھر گئے ہیں اور سارے ہی گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہم خود بھی گیلے ہو کر بیمار ہو جائیں گے، درختوں کے نیچے بھی بالکل بھی محفوظ جگہ نہیں ہے، پانی کہیں بھی نہیں رک رہا، چلو آؤ ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ جہاں پر ہمیں ایک محفوظ چھت مل جائے۔ اور پھر سارے پرندے وہاں سے اڑ گئے تاکہ وہ کسی محفوظ جگہ پر جا سکیں۔
راستے میں طوطے نے کہا، ارے دیکھو تو سہی، یہ تو ایک مٹکے کا گھر لگ رہا ہے۔ کوے نے کہا، ارے یہاں تو ٹونی اور ٹونا رہتے ہیں، لگتا ہے یہ گھر انہوں نے ہی بنایا ہے۔ دیکھو تو ہم کتنی مصیبت میں ہیں اور یہاں پر یہ آرام سے رہتے ہیں۔ اس نے ٹونی کو آوازیں دی، ٹونی، او ٹونی، باہر نکلو۔ لیکن اندر سے ٹونی کو آواز نہیں آئی کیونکہ گھر بڑا مضبوط تھا۔ اس نے پھر آواز دی، ٹونی جلدی باہر نکلو، اور پھر گھڑا بھی بجا دیا۔ ٹونی نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے تو وہ باہر آئی اور کہا، ارے تم لوگ، کیا ہوا؟ کوے نے کہا، تم یہاں پر مزے سے بیٹھی اور ہم سب کے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی جلدی سے ایسے ہی گھر بنا کر دو۔ ٹونی نے کہا، ارے کوے، میں اس بارش میں کیسے تمہیں یہ گھر بنا کے دوں؟ میں نے خود اتنی محنت سے بنایا ہے۔ کوے نے کہا، اگر تم نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے لیے ایسے گھر نہ بنائے تو میں تمہارا یہ گھر توڑ دوں گا۔ ٹونی نے کہا، ایسا مت کرنا، میں نے تمہیں کب منع کیا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی؟ بارش رکے تو سب پنچھی جا کر بازار سے اپنے اپنے مٹکے لے آنا، میں تم سب کے لیے ایسے ہی مٹکے کے گھر بنانا سکھا دوں گی۔ کوے نے اور طوطے نے کہا، ارے ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم مٹکے لے آئیں گے، بس ذرا بارش رکے۔ ٹونی نے کہا، ابھی فی الحال تم لوگ میرے گھر میں آ جاؤ جب تک بارش نہیں رکتی، لیکن جیسے ہی بارش رکے تم لوگ چلے جانا، اور تمہیں پہلے ہی اپنے گھر کا کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو نا، بارش سر پر ہے اور تم لوگ بے گھر ہو گئے ہو اور بارش میں بھیگ بھی گئے ہو، اور اب پتہ نہیں تم میں سے کون کون بیمار بھی ہو جائے۔ سب نے کہا، ہاں ٹونی، تم نے ٹھیک کہا، ہمیں بھی تمہاری طرح سوچ لینا چاہیے تھا، پہلے سے ہی کام کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ اور پھر بارش رکتے ہی سارے اپنے اپنے مٹکے لے کر آ گئے۔ ٹونی نے کہا، ٹھیک ہے، مٹکے لے آئے ہو، اب جیسے میں بتاتی جاتی ہوں ویسے ہی کرتے جاؤ اور اپنا اپنا گھر بنا لو۔ سارے کچھ لکڑیاں بھی لے آئے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی بنا سکیں، اور پھر ٹونی نے جیسے بتایا انہوں نے ویسے ہی کیا، اور جلد ہی سب کے بہت اچھے سے مٹکا کے گھر بن گئے۔ ٹونی نے کہا، دیکھو تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں، سارے پنچھیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی مضبوط گھر بنا لیں۔ سب نے کہا، ہاں، یہ تو بہت پیارے ہیں، اب ہم ان کو اٹھا کر اپنے اپنے پیڑوں پر رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹونی چڑیا اور ٹونا چڑا اور اس کے بچے آپ کے دوست بن جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جلدی سے لائک اینڈ سبسکرائب۔